السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمران اللہ ہے اور میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے دبئی۔ دبئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جس کی ٹوٹل آبادی 29 لاکھ ہے، اور اس 29 لاکھ کی آبادی والے شہر میں صرف مقامی لوگوں کی آبادی جو ہے وہ 17% ہے، اور باقی سارے فارنرز ہے جو کہ پاکستانی انڈینز اور کچھ یورپینز یا دوسری کنٹریز سے بھی ہے جو وہاں پہ آ کے جابز کرتے ہیں۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا سب سے گنجان آباد شہر ہے اور UAE کا دارالحکومت ہے۔ کچھ روایات کے مطابق دبئی لفظ کا مطلب بازار ہے، جبکہ عربی کہاوت دابت دبئی جس کا مطلب زیادہ دولت ہے، اور کچھ روایات کے مطابق عربک لفظ یداب سے نکلا ہے۔ دبئی کا قیام 18ویں صدی کے دوران مچیروں کے ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں ہوا تھا، جبکہ 2021 میں یہ شہر معاشی ہب کی صورت میں ابھر کے سامنے آیا ہے، جس کا سارا فوکس سیر و سیاحت پر ہے۔ دبئی دنیا کا مشہور ترین سیر و سیاحت کا مقام ہے، جبکہ 5 اسٹار ہوٹل کی تعداد میں دوسرے نمبر پر ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں ہے۔ دبئی کا مقصد ویسٹرن ایشیا کے بزنس ہب بننا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ ایشیا کے کافی سارے بحری اور ہوائی جہاز یہی سے گزر کے جاتے ہیں۔ تیل کے پیداوار نے اس ریاست کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا، اور 20ویں صدی سے دبئی کی معیشت کا دار و مدار ریل اسٹیٹ، تجارت، سیاحت اور مالی سروسز پر منحصر ہے، جبکہ اس وقت 2018 کے مطابق دبئی کی میں تیل کی کنٹریبیوشن جو ان کی ٹوٹل GDP ہے اس میں 1% رہ گئی ہے، جیسا کہ اوپر میں ذکر کر چکا ہوں کہ دبئی کا قیام 1822 میں ایک مچیروں کی بستی کی صورت میں بنیاس نامی ایک قبیلے نے کیا تھا۔ اس قبیلے میں 700 سے 800 لوگ تھے جنہوں نے شیخ تنون بن شخبوت کی صورت میں ابو دھابی پر حکمرانی کی تھی۔ 1833 میں قبائلی جھگڑے کی صورت میں البو فلاسہ قبیلے نے علیحدگی اختیار کی، اور اس لشکر کی سربراہی اس وقت عبید بن سعید اور مکتوم بن بٹی کر رہا تھا، جو کہ مستقبل میں دونوں مشترکہ طور پر 1836 تک عبید بن سعید کے انتقال تک حکمران بنے، اور بعد میں عبید کے انتقال کے بعد مکتوم شاہی خاندان نے نیا آغاز کیا۔ 1933 میں بنیاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد مکتوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوئی۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی، اور دبئی جلد ہی ماہی گیری، ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب ترین بندرگاہ بن گئی تھی۔ دور دراز کے تاجر وہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ڈیرہ کی جانب سے خلیج کی سوق یعنی عربی زبان میں بازار کو کہتے ہیں، ساحل سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی، جس میں تقریباً 300 دکانیں تھیں جن پر سیاحوں اور کاروباری لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 تھی، جن میں چوتھائی حصہ تارکین وطن لوگوں کا تھا۔ 1950 کے عشرے میں خلیج کیچڑ سے بھرنا شروع ہو گئی، جو کہ غالباً بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا تھا۔ مرحوم حاکم دبئی شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مہنگا اور دور رس منصوبہ تھا۔ اس کی کارروائی کے نتیجے میں دبئی میں نجی جہازوں کی کنٹرول کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے دبئی کو ایک بڑے تجارت اور دوبارہ ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ 1960 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ راشد المکتوم نے تیل کی آمدنی کو دبئی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک نئے ایئرپورٹ اور ٹرمینل بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ رن وے کے وسعت کے منصوبہ کی تکمیل قابل عمل آئی تاکہ ہر قسم کی جہازوں کی نقل و حمل کو برداشت کر سکے۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ جبلی علی کے مقام پر تعمیر کی گئی، اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ اب دبئی کے تعمیر کے فارمولہ کا انکشاف ہر ایک پر واضح ہونے لگا۔ ایک واضح تصور والی قیادت، اعلیٰ معیاری بنیادی ڈھانچہ، نو آبادیوں کے لیے دوستانہ ماحول، ذاتی اور کاروباری منافع پر 0 ٹیکس اور بہت کم درآمدی ڈیوٹی۔ نتیجتاً دبئی مصر سے لے کے برصغیر اور جنوبی افریقہ سے لے کے اب CIS کہلانے والے ممالک تک پھیلے ہوئے خطے کا
تجارتی اور سیاحی مرکز بن گیا۔ 1940 سے شیخ زید بن سلطان النہیان نے، جو اس وقت ابوظہبی کے حاکم تھے، اور شیخ رشید بن سعید المکتوم نے اس خطے میں عرب امارات کی ایک فیڈریشن بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ 1970 میں جب دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات بنانے کے لیے متحدہ ہوئے تو ان کا یہ خواب تعمیر و تعبیر ہوا۔ شیخ زاید، جو کہ یو اے ای کے پہلے صدر تھے، اب تک یہ پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی سربراہی میں یو اے ای دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن چکا ہے، جن کا سالانہ فی کس جی ڈی پی 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ 1990 کے اوائل میں دبئی نے صحت مند اور اعلیٰ سیر و سیاحت کا بین الاقوامی مرکز بن کر عملی طور پر ابھر کر سامنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے بعد سیر و سیاحت پر کیے جانے والے خرچات نے پہلے سالوں سے بہت زیادہ منافع دیا۔ 2000 میں مہمانوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک پہنچ گئی، جو کہ دبئی کی آبادی سے بھی تجاوز کر گئی۔ دبئی اب ایک ایسا شہر ہے جس کے قابل فخر ہوٹلوں، اعلیٰ معیاری صنعت، دنیا کی بہترین مہمان نوازی اور کھیل کی تفریحات کا کوئی ثانی نہیں۔ جمیرہ کے کنارے واقع خوبصورت برج العرب دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل ہے۔ امارات ٹاور ان بے شمار عمارات میں سے ایک عمارت ہے جو تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ 350 میٹر بلند آفس ٹاور مشرق وسطیٰ اور یورپ کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا برج خلیفہ تعمیر کیا گیا ہے، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گالف ایسوسی ایشن ٹور میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔ دبئی اوپن اے ٹی ایف ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ، دنیا کی مہنگی ترین گھڑ سواری، ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی کو مشرق وسطیٰ کا شاپنگ دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ شاپنگ مالز اور بازاروں کی موجودگی میں مصنوعات کی ناقابل سبقت قیمت ڈھونڈنے کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کم کر کے لگاتے ہیں۔ بہت کم درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے سستے داموں دستیاب ہے۔ سونا، زیورات، اعلیٰ فیشن، الیکٹرانکس، قالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز قیمت پر ملتی ہے جن کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دبئی کے بے شمار شاپنگ کے مراکز ہر قسم کے گاہک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ گاڑیاں، ملبوسات، زیور، الیکٹرانکس، فرنیشنگ، کھیلوں کا سامان اور دوسری اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہو سکتی ہے۔ دبئی دنیا کی پرتعیش اور پرسکون مقامات میں سے ایک ہے اور سیاحت کے لیے سب سے ٹاپ لوکیشن ہے۔ یہ دبئی میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر کوئی جرم ہوتا بھی ہے تو وہاں کی پولیس اتنی پروفیشنل ہے کہ اس کو گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں۔ دبئی پولیس کی گاڑیوں کے بیڑے میں دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں موجود ہیں۔ ان گاڑیوں میں مرسیڈیز، لیمبورگینی، فراری، بینٹلے جیسی گاڑی موجود ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں موجود ہے۔ اس عمارت کی 164 منزلیں ہیں۔ دبئی میں ایسی بھی اے ٹی ایم مشینز ہے جن سے کرنسی کی بجائے سونے کے سکے نکلتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پے کریں گے تو تب آپ کو ملتے ہیں۔ دبئی میں ایک گولف کورس ایسا بھی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کمپٹیشنز کو وہاں پہ ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ کھیلوں کے، اور اس گولف کورس کو مینٹین کرنے کے لیے 40 لاکھ گیلن پانی روزانہ درکار ہوتا ہے۔ 2009 میں دبئی میں میٹرو ٹرین سروس کا آغاز ہوا، جس کے 42 اسٹیشن ہیں، اور یہ سب 18 ماہ کے قلیل ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ دبئی لینڈ امریکہ کے ڈزنی لینڈ سے رقبے میں دگنا ہے، اور 2020 سروے کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام دبئی لینڈ تھا۔ دبئی میں دنیا کا سب سے اونچا ٹینس کورٹ ہے، اور دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ 2018-19 میں دنیا کے سونے کی تجارت کا 40% تجارت دبئی میں ہوا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یوٹیوب ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے رائے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔
تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.